جہاں تک پہلے سیگمنٹ کا تعلق ہے تصوف کی دنیا کہ صحبت باولیاء کے تحت آج جو ہے ہم جو مسائل السلوک میں، تو آج ہم بات کریں گے آیت نمبر 156 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے 157، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وبشر الصابرین فرمایا تھا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اس آیت میں ان صبر کرنے والوں کی گویا کہ ڈیفینیشن پیش کی کہ وہ صبر کرنے والے کون ہیں۔ فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم سب اللہ کے مملوک ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو ہے وہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت سے حضرت کی امت مجدد ملت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ ثابت فرماتے ہیں، انہی کے الفاظ میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہ تمام مصائب کا علاج ہے، ان میں سے قبض بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو عنوان اللہ تبارک و تعالی اختیار فرمایا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کے مملوک ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہر مصیبت کا علاج ہے، اور فرمایا ان میں سے قبض بھی ہے۔ قبض کا مطلب یہ ہے کہ تصوف سلوک کے اندر جب سالک چلتا ہے اس پر دو کیفیات طاری ہوتی ہیں، ایک قبض کی کیفیت اور ایک بسط کی کیفیت۔ کبھی قبض کی کیفیت آتی ہے تو اعمال اس کے جو ہے وہ دگردوں ہونے لگتے ہیں، اور جو اس کو شرح صدر اور انشراح قلب نہیں رہتا، اور ذکر و اذکار کے اندر اس کو ایک خاص قسم کی رکاوٹ پیش آنے لگتی ہے۔ اور بسط کی کیفیت کے اندر اس کے اندر انبساط رہتا ہے، ایک فرط اور خوشی کے ساتھ جو ہے ذکر و اذکار کرتا ہے، اور اعمال صالحہ اس کے جو ہے بالکل سموتھ چلتے رہتے ہیں۔ یہ بسط کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو قبض کی کیفیت جب سالک پہ آتی ہے تو گویا کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب اور وبال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذکر و اذکار جب ٹوٹنے لگتے ہیں اور وہ استقامت جو ہے وہ بالکل دائم نہیں رہتی، تو اس پر خاص قسم کا ایک آج کی زبان میں ایک ڈپریشن سا اس کے اوپر طاری ہونے لگتا ہے، اور جس سے وہ آوازار ہو جاتا ہے۔ تو روحانی طور پر اس کے اندر ایک قبض کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ اس میں جب صابرین یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے مملوک ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس میں قبض کا بھی علاج ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ساری دنیا کے اندر سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ تجویز ہے۔ تجویز کی وجہ سے یہ سارے غم اور صدمے ہم پہ ٹوٹتے ہیں، کہ جتنے غم اور صدمے جو ہے ہم پر جو ٹوٹتے ہیں، جو ہم پر جو ہے ناموافق حالات کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس کا مبنی صرف ایک چیز ہے، اور وہ تجویز۔ ہم نے خود کچھ چیزیں تجویز کر رکھی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے، وہاں جائیں تو ہماری عزت ہونی چاہیے، وہاں جائیں تو ہمارا اکرام ہونا چاہیے، اور یہ چیز مجھے حاصل ہونا چاہیے، یہ چیز بھی میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں۔ ہم نے جو تجاویز قائم کر رکھی ہے اپنے لیے، یہ تجویز سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے، مبنی ہے صدمے اور غم کا۔ ظاہر ہے کو تجویز جب پوری نہیں ہوتی اور آپ کی جو تجویز کے خلاف جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس پر خلاف مرضی ایک چیز سامنے آئی، جب خلاف مرضی ہوا تو یہ آپ کی طبیعت کے اوپر ایک خاص قسم کا جو انقباض طاری ہو جاتا ہے، اور آپ پر پریشانی صدمہ ٹوٹتا ہے۔ اگر تجویز ختم ہو جائے اور آپ نے اپنے لیے خود بہت سی چیزیں تجویز نہ کر رکھی ہوں، اور یہ نہ سمجھو کہ میں یہ بھی ڈیزرو کرتا ہوں، یہ اس کا بھی میں اہل ہوں، یہ بھی مجھے ملنی چاہیے، یہ چیزیں اگر فنا ہو جائے، یہ کیفیت اور جو خیال آپ کا اگر فنا ہو جائے، تو پھر ساری دنیا کا نظام آپ کی مرضی کے مطابق چلتا نظر آتا ہے۔ یہاں جب بندہ یہ کہتا ہے انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، گویا کہ ہم تو غلام ہیں، وہ آقا ہے، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، کیونکہ غلاموں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ جب یہ اپنے آپ کو اللہ کا مملوک قرار دے دیتا ہے تو یہ ایک ایسا اعتقاد اس کے قلب میں بیٹھتا ہے کہ اس کی تجویز فنا ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہے ہی اللہ کا مملوک اور مالک کوئی اور ہے تو پھر ہماری مالکیت تو ختم ہو گئی، تو پھر ہمارے لیے یہ سوچنا کہ یہ بھی مجھے ملنا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ اس کو میری بات ماننی چاہیے، یہ اس کے مطابق کرنا چاہیے، یہ سبھی تجویز ٹوٹ گئیں۔ تو انسان کی جب تجویز ٹوٹی تو خلاف مرضی جو بھی واقعہ پیش آئے گا اس کو کوئی صدمہ ہی نہیں ہوگا، وہ سوچے گا مالک تو وہ ہے، اس مالک کے منشا کے مطابق ہو رہا ہے، میں تو ویسے مملوک ہوں، غلام ہوں، میری مرضی کے مطابق نہیں اور تو کوئی بات نہیں، صدمہ ختم۔
تو پہلا جو حصہ ہے یہ زبردست، اس میں انسان اپنی تجویز کو توڑتا ہے۔ جب تجویز اس کی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ساری کائنات کی چیز اس کی مرضی کے مطابق چلتے نظر آتی ہے۔ جیسے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، بڑے بڑے مغلوب حال بزرگ تھے، پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اس کا کیا حال پوچھتے ہو کہ جس کی مرضی کے مطابق یہ کارخانہ کائنات چل رہا ہے۔ وہ بڑا حیران کہ حضرت آپ کی مرضی کے مطابق چل رہا؟ کہتا ہاں۔ کیا مطلب حضرت، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور درختوں کا پتا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، یہ نہیں چل رہا کہ جی اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ بس جب اللہ کی مرضی کے مطابق کارخانہ کائنات چل رہا ہے تو بہلول نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، لہذا یہ سارا کارخانہ کائنات گویا کہ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ تو ان کو اطمینان اور تسلی ہو گئی، گویا کہ یہ ساری کائنات کی مرضی پہ چل رہی ہے، تو صدمہ کس بات کا؟ تو تجویز پر صدمہ ہوتا ہے۔ تو لہذا پہلا جو انا للہ کا جو اعتقاد، اس میں تجویز گویا کہ وہ چیز جو ہے وہ ان صدمے کا جو بنیاد تھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کا وہ انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، گویا کہ اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آپ پر کوئی مصیبت اگر آئی تھی یا آپ کا کوئی پیارا دنیا سے گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو کیا ہوا، ایک غم، جدائی کا غم اور فرقت ہے۔ آپ کو غم ہوا کہ یار ہمارا جو ہے فلاں پیارا ہم سے جدا ہو گیا ہے، ہمارا باپ فوت ہو گیا، وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ تو اس موقع پہ یہ جب پڑھا جا رہا ہے وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے اندر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ کر دی، کیونکہ اس جدائی کے موقع پر دو طرح کے صدمے ہوتے ہیں، ایک صدمہ طبی اور ایک صدمہ عقلی۔ ایک طبی طور پہ صدمہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا باپ ہم سے جدا ہو گیا، اس کی جدائی فرقت کے اندر طبی طور پہ۔ ایک عقلی طور پہ صدمہ اس پر لاحق ہوتا ہے۔ تو عقلی طور پر جب صدمہ ہوتا ہے تو اس کو تو انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ بھائی وہ مرا ہے تو کل کو ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو اس کا علاج اس میں دے دیا وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب نے بھی اسی طرف اللہ ہی کے پاس جانا ہے، جس پر حضرت کی معلومات مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ مثلا حیدرآباد دکن کا نواب اگر ایک بھائی کو نوکری دے دے کہ تم حیدرآباد آ جاؤ، تمہاری یہاں نوکری لگ گئی ہے۔ اب دوسرا جو بھائی ہے اس کی جدائی میں صدمے میں ہے، وہ کہتا ہو میرا بھائی مجھ سے جدا ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ تو نواب صاحب نے لکھ بھیجا اس کے بعد ہم تمہیں بھی بلا لیں گے، بس تم کچھ دن ٹھہرو، اس کے بعد تمہیں بھی بلا لیں گے۔ جب یہ بات کہی تو وہ جو بھائی جو صدمہ محسوس کر رہا بھائی کی جدائی کا، وہ کیا وہ اس کا صدمہ کم ہو گیا، اس کو امید لگ گئی، اوہو اچھا یہ تو میں بھی چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں، آج نہیں گیا، 2-4 دن کے بعد امید وصل ملنے کی امید اس کو لگ گئی۔ اس امید وصل کے اندر جدائی کے جو اوقات بھی خوشی سے گزارے گا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمارا بھی آ جائے گا بلاوا، ہم بھی چلے جائیں گے۔ جیسے امریکہ کے اندر ہوتا ہے کہ بیٹا آ گیا تو بیٹا کی جدائی میں باپ نے جدائی برداشت کی، لیکن بیٹے نے کہا ابا کوئی بات نہیں، میں وہاں جا کے آپ کو بھی سپانسر کر لوں گا۔ تو اماں ابا مطمئن ہو جائے، کوئی بات نہیں بیٹا سپانسر کرے گا، ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو وہ جو جدائی کے جو دن ہیں سال سال بھی ہوں بھلے، وہ امید وصل میں گزارتے، کوئی بات نہیں وہاں سے سپانسر کرے گا تو انشاءاللہ ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اقرار کروایا وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے بھی اسی اللہ کی طرف جانا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اگر ہمارے ابا کو بلا لیا ہے تو کوئی بات نہیں، کل کو ہمارا بلاوا بھی وہیں آنا ہے۔ جب ہمارا بھی بلاوا آئے گا تو گویا کہ ہم بھی خوش خوش جائیں گے۔ تو مومن صادق یہ جو جدائی اور فرقت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان کو امید وصل میں گزارتا ہے، کوئی بات نہیں آج ہم ابا سے جدا ہو گئے ہیں لیکن کل کو ہم بھی اماں ابا کے پاس پہنچ جائیں گے، وہاں ہماری انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ تو دیکھو یہ عنوان ایسا اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس سے کیا ہوا، اس جدائی اور صدمے کا غم کم ہو گیا۔ وہ الگ بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ طبی طور پہ پھر بھی ایک صدمہ رہتا ہے جدائی غم کا، کہتا وہ رہے تو کوئی بات نہیں، اس کسی نہ کسی درجے میں وہ غم بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو عقلی صدمہ تو اس عنوان سے کم ہو گیا کہ ہم سب نے بھی جانا ہی ہے، لیکن طبی طور پہ جو جدائی ہے وہ جدائی کی وجہ سے کبھی کبھی ہال اگر اٹھتا ہے تو نتیجہ یہ کہ اس تصور سے کہ یار ہم چلے ہی جائیں گے۔ جیسے یہاں میاں یہاں پر امریکہ میں ہے، بیوی جو ہے وہ پاکستان میں ہے، انڈیا بنگلہ دیش میں، یہ سپانسر کرتا ہے، اب ویزا کے پروسیس چل رہے ہیں۔ تو یہ جو جدائی
طبی طور پہ تو وہ بیوی اس جدائی میں پریشان ہوتی ہے، شوہر یہاں اس جدائی میں پریشان ہوتا ہے، لیکن عقلی طور پہ وہ سوچتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، آج نہیں 6 ہفتے کے بعد انشاءاللہ اسپانسرشپ آ جائے گی، ویزا لگ جائے گا، وہ آ جائے. تو یہ امیدیں تو اللہ تبارک و تعالی بالکل اسی طریقے سے فرمایا آج ہم نے ان کو بلایا ہے تو کل کو ہم تمہیں بھی بلا لیں گے. جب یہ سوچو گے تو یہ جدائی تمہاری جو ہے وصل کی امید کی وجہ سے شادہ و فرح ہو جاتی ہے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا. یہ فرمایا کہ اسی طریقے قبض انسان پہ جب ہوتا ہے اس کے اندر بھی انسان یہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبض کی کیفیت آج پیدا ہوئی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بست کی کیفیت بھی آئے گی. تو رہتی ہے یہ اس قبض کی کیفیت میں بھی امید بست کی وجہ سے اس کا صدمہ کم ہو جاتا ہے. اس انداز سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ قبض اور بست کی جو کیفیات ہیں یہ مشائخ سلسلہ اور صوفیہ ہی اپنی جو ہے وہ جس کے اندر جو ہے تربیت کے اصولوں کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور سالک قبض اور بست کو محسوس کرتا ہے. تو جب یہ اس کا تصور باندھ لیتا ہے کوئی بات نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم اس کے مملوک ہیں اور مالک جس حال میں رکھے ہمیں رکھے، ہماری اپنی کوئی تجویز نہیں. اور یہی وجہ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کے وقت پہ اٹھے اور مسجد نبوی کا آپ نے چکر لگایا تو دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قریب گئے تو آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنا وہ اونچی اونچی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی. تو صبح فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حضرات کو بلایا اور پوچھا کہ صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر تم آہستہ آہستہ تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جس ذات کو سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ میں مناجات کر رہا تھا، لہٰذا جس کو سنانا تھا بس وہ سن رہا تھا، باقی دائیں بائیں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ کہا اچھا عمر تم اونچا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ میں اونچا اونچا اس لیے پڑھ رہا تھا شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا. جب اونچی تلاوت سنے سوتے ہوئے لوگ تو وہ جاگ جائیں، وہ بھی اللہ کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، اور شیطان جو ہے جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی شیطان وہاں سے بھاگے. تو میں اس لیے اونچا پڑھ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اب ان دونوں کی اصلاح فرمائی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو اپنی تجویز پہ نہیں رہنے دیا، کیونکہ سالک اپنی تجویز پہ رہنا ہی اصل میں فیوچر میں جا کے وبال بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم تھوڑا سا اونچا پڑھو، تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم آواز کو ذرا پست کرو. تو کیا مطلب یہ کہ دونوں جائز صورت میں تھے، ممنوع نہیں تھا، لیکن آپ نے صرف تجویز پہ نہیں رہنے دیا تاکہ اس کے اندر تفویض کا معاہدہ پیدا ہو. اپنی تجویز جو کر لیا اس کو فنا کیا، کیونکہ تجویز ہی اصل میں سارے غم اور جو ہے صدمے کا مدار اور مبنا ہوتا ہے. تو نبی نے سب سے پہلے ان کی تجویز کو توڑا کہ صدیق اکبر تھوڑا سا بلند کرو، اتنا آہستہ نہیں، اور ان کو فرمایا عمر فاروق کو کہ تم آہستہ کرو، اتنا زیادہ بلند نہیں. تو گویا کہ انہوں نے ان کی تجویز کو توڑا ہے، تجویز توڑ کر ہی گویا کہ اس سالک کو اس کی تربیت کے راستے پہ لگایا ہے. یہی مشائخ سلسلہ کرتے ہیں کہ جو سالک جب اس کے سامنے اپنا آواز رکھتا ہے تو اس کی تجویز کو توڑتے ہیں، اور تجویز جب ٹوٹتی ہے، اور تجویز ہی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارے صدمے اور مصائب جو دنیا میں پریشان اس کی بنیادی تجویز ہے. تجویز جب نہیں رہی اور تفویض رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے رکھیں گے ہم راضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مملوک ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، لہذا مملوک آقا کی مرضی کے مطابق اپنے منشا پر زندگی گزارے گا. یہ تصور جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر سالک بھی ترقی کرتا ہے اور عام زندگی کے اندر بھی انسان کے سکون و اطمینان نازل ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.